اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 نومبر 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے ہی کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے بارے میں 2 یا 3 سیشن کے اندر کچھ باتیں رکھ چکا ہوں، جس میں ابراہیم رسول اللہ کی امامت، ان کے ابتلاء کے بارے میں جو قرآن نے واضح کیا تھا، وہ ان کے مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سے کیا مراد ہے، اسے بھی ہم لوگوں نے پچھلی کلاسز کے اندر دیکھ لیا تھا کہ قرآن مسلح بنانے سے کیا مراد بیان کر رہا ہے۔ صلات ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں، صلات کیا ہوتی ہے، اور مسلح یعنی اپنا امامت کو حاصل کرنے کا جو معیار ہے وہ ابراہیم رسول اللہ کی ذات، کیونکہ امامت کا لفظ ہی عربی زبان کے اندر اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ضمناً میں نے کافی ساری جو باتیں تھیں کہ امامت کو روایات میں کس طرح بیان کیا گیا۔ ہمارے ہاں جو امامت کا تصور لیا جاتا ہے اور روایت میں جو ابراہیم رسول اللہ کی امامت کا تصور پیش کیا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مذاہب میں الفاظ وہی ہوتے ہیں، بس اس کی روح کو بدل دیا جاتا ہے۔ صلات بھی آپ کو یہی معنی میں بیان کیا جا رہا ہوگا، لیکن اس کی روح کو بدل دیا جائے گا، اس کا ایسنس جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے، الفاظ کا استعمال وہی رکھا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کو مقام ابراہیم ہی دیا ہے نام، لیکن اس کی حقیقت کو بدل دیا۔ مصلی جو تھا وہ نام مصلی ہی رکھا۔ آج ہمارے گھروں میں ہر گھر کے اندر ایک مصلی رکھا ہوتا ہے، جائے نماز، تو نام مصلی ہی رکھ دیا ہے، اس کی روح کو بدل دیا۔ تو نام وہی رکھے جاتے ہیں مذاہب کے اندر، روح کو بدل دیا جاتا ہے، حقیقت سے تبدیل کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لوگ نام کے دھوکے میں لگے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر تو یہ نام آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل بیان کر رہے ہیں اس نام کے مطابق وہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ قرآن کے اندر تو آیا ہے نا یہ نام، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو مذاہب میں ہوتا یہی ہے، جیسے کہ استغفار کا، توبہ کا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط راستے سے آپ صحیح راستے کی طرف لوٹ کے آ جائیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے چلاتے رہیں، پکارتے رہیں، وہاں کھڑے ہونے سے، چلانے سے، پکارنے سے آپ صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکتے جب تک کہ خود آپ اپنے راستے کو تعین نہ کریں۔ تو استغفار کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لفظ وہی ہے، لیکن استغفار ہمارے ہاں بالکل الگ ہو گیا۔ جرائم کیے جا رہے ہیں، گناہ گار ہو جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر فساد جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ زبانوں سے جاری ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے، اور توبہ کا مفہوم وہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زبانوں سے چند کلمات کی ادائیگی کر لی ہے۔ تو الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کی روح کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو امامت کا بھی معنی یہی کہ امامت جو اللہ نے قرآن کے اندر اس کو وضاحت کی ہے وہ امامت الگ ہے۔ ہمارے ہاں جو مسجد کے امام ہیں ان کی امامت، اس کو امامت کا نام دے دیا۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا شاید کہ ابراہیم رسول اللہ کو جو اللہ نے امام بنایا تھا شاید وہ مسجد کے امام ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو امامت میں جو تصور ہے وہ یہی ہے۔ آج امام کہتے ہیں کہ اس کو بھائی امام صاحب جا رہے ہیں، امام صاحب کا کھانا جو گھر سے جائے گا، امام صاحب سے میں اپنے بچوں کو سپارہ یا قاعدہ پڑھواؤں گا، تو امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ ہمارا تو امام صاحب یہی ہوتے ہیں۔ اور زیادہ اگر ہم تھوڑا سوچنا شروع کرتے ہیں تو بھئی امام بخاری، امام مسلم، امام تبری، ان کی امامت سامنے آتی ہے۔ جو کسی فن میں بڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کو امام کا لقب دے دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی۔ بھئی کون فقہ کے اندر بڑے جو ہیں وہ ماہرین میں سے آتے ہیں، ان کو اس لیے امام کہتے ہیں۔ تو جو آج سائنس کے اندر بڑے ماہرین ہیں ان کے لیے تو امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو امامت کا لفظ جو تھا یہ ایک اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا تھا، انہوں نے اس کو مذہبی رنگ میں ڈال کے صرف مذہب کے لیے خاص کر دیا۔
جیسے کہ اگر فقہ کے اندر کوئی بڑا ماہر ہے، اس کو آپ نے کہا کہ یہ امام ہے، لیکن اگر کسی شخص نے کسی سائنس کے علم کو ڈسکور کیا ہے، دریافت کیا ہے، اس میں جدت لا کر پیش کی ہے، اس کو تو کبھی امام نہیں مانتے۔ تو امامت کا لفظ جو ہے وہ بھی مذہب کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اس کو امام نہیں کہیں گے بھئی یہ امام ہے۔ بجلی بنائی، یہ بجلی کے اندر امام تھا۔ امام نیوٹن کا نام کبھی سنا ہے کیا؟ کبھی کسی نے امام نیوٹن کہا ہے؟ وہ اپنے فن کا امام ہوگا۔ اگر امام کا لفظ جو چاہتا ہے وسعت، اس کے اعتبار سے تو نیوٹن بھی امام تھے، امام نیوٹن، لیکن ان کو امامت کا درجہ کوئی نہیں دیتا۔ امامت جو ہے ہمارے یہاں صرف اور صرف وہ مذہبی ایک نقطہ نظر سے پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو بہت الگ بیان کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ مذاہب کے اندر ہوتا یہی، الفاظ وہی ہوتے ہیں، اس کی روح کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو مقام ابراہیم اور اس کو مصلی بنانا یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ابراہیم رسول اللہ نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا تھا جو نااہل ہوں گے، جو اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جو لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والے ہوں گے، معاشرے میں فساد مچانے والے ہوں گے، ظالمین ہوں گے، ان کو یہ امامت کا درجہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی امامت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ آج معاشرہ اس کا گواہ ہے۔ آج دنیا چیخ چیخ کر اس کی گواہی دے رہی ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا، وہ کہا ہے نا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، مشہور ہے نا یہ لوگوں کی زبانوں پر۔ تو جو ظالمین تھے وہ آج معاشرے کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کو ختم کر کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کیے ہیں، آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ زمانے نے اس کو ثابت کر دیا ہے، تجربے نے ثابت کر دیا ہے۔ تو لا ینال عہد الظالمین، یہ اصولی بات ہے۔ قرآن نے اصولی بات بیان کر دی ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا کہ جو نااہل ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ میرے عہد کو حاصل نہیں کر سکتے، انہیں دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے کا موقع میسر نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی باغ دوڑ وہ سنبھال سکتا ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے معاشرے کے فلاح کی کوشش کرے گا۔ صرف وہ یہ حاصل کر سکتا ہے جو صرف خود غرضی کا مظاہرہ کرے گا، معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گا، وہ کبھی معاشرے کی انسانیت کی باغ دوڑ نہیں سنبھال سکتا۔ اب آپ سمجھ جائیں اس سے کہ انبیاء جو تھے وہ کس طریقے کے امام تھے۔ موسیٰ رسول اللہ کا واقعہ قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ موسیٰ رسول اللہ کے واقعے میں قرآن نے یہی تو بیان کیا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اپنے لیے تو نہیں ڈٹے تھے، وہ تو اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 8 سال کا عرصہ کو بتایا ہے قرآن نے کہ جس زمانے میں 8 سال وہ اپنی قوم سے دور رہے ہیں۔ 8 حجج کے الفاظ آئے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے مقام پہ بیان کروں گا۔ 8 سال کا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد پھر ان کو مقابلے کے لیے فرعون کے پاس بھیجا ہے کہ اب آپ آئیے اور فرعون کے ساتھ ذرا معاشرے کی بھلا کے لیے میدان میں کود جائیے۔ اب آپ امامت کے درجے پر فائز ہوں گے، اب آپ انسانیت کی باغ دوڑ سنبھالیے، اب وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ ہوتی ہے امامت انسانیت کی، جس میں طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ جو نہیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اس وقت کہتا ہے اللہ صبر کرنے والے جو ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ جو اپنے مشن پر ڈٹ جانے والے ہیں، انسانیت کی بھلا کے لیے کوشش میں ڈٹ جانے والے ہیں، سرگرم رہنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اس کو بھی غلط الفاظ وہی نے کہا، الفاظ وہی ہوتے ہیں، اس کی روح بدل دی جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا لفظ کیا تھا؟ ڈٹ جانے والے، اپنے مشن کے اوپر پیچھے نہ ہٹنے والے، ثابت قدم رہنے والے۔ صبر کا لفظ تو وہی ہے، اس کی روح بدل دی۔ اب صبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مار رہا ہو تو آپ برداشت کرتے رہیں، مظلوم بن کے زندگی گزاریں، آپ صابرین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ ظالم کا ظلم بڑھنے دیں، بلکہ اس کی مدد کریں اور خود مظلوم بن جائیں، تو آپ جو ہیں وہ صابرین کرائیں گے اور ان اللہ مع صابرین میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مظلوم بن جاتے اور صبر کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتے اور اللہ کی معیت ان کو شامل ہو جاتی۔
اگر یہی صبر تھا، اس کی اصل اگر یہی تھی، الفاظ وہی ہوتے ہیں اور روح کو بدل دیا جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، لفظ وہی استعمال کیا اور اس کی روح کو بدل دیا. تو ایسے انسانیت کی امامت حاصل ہوتی ہے. آگے اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 125 میں، یہ بھی میں آیت تھوڑی بیان کر چکا تھا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں تک میں نے بات رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا بیت کے بارے میں مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے بیت کو، البیت کا میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ البیت جب ال کے ساتھ آیا ہے قرآن میں جہاں جہاں، تو یہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے انسانیت کی فلاح کے کام کیے جائیں گے. محسوس مرکز ہوگا جس میں قانون خداوندی کے لیے تگ و دو کی جائے گی، کوشش کی جائے گی. وَأَمْنًا، اور یہ ایسا ہوگا جگہ جو بھی اس سے اپنے آپ کو منسوب کر لے گا وہ امن میں آ جائے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. زبردست یہ قرآن کی آیت ہے، بہت واضح پیغام ہے جو میں پچھلے سیشن میں بیان کر چکا ہوں کہ مقام ابراہیم اگر حاصل کرنا ہے، انسانیت کی امامت حاصل کرنی ہے، تو ابراہیم کا جو اسٹیٹس تھا اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ رہنمائی کی، یہ ذمہ داری ان کی طرف عائد کی، یہ عہد ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف بھیج دیا. ابراہیم اور اسماعیل کی طرف. اب اس میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. ان طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک کر دو. سنتے جائیے گا، ان طہر بیتیا، الفاظ وہی ہوں گے، الفاظ یہی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی روح کو بالکل بدل دیا گیا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے الفاظ وہی ہیں. اسی سے میں ابھی اعتکاف بھی سامنے لے کے آ رہا ہوں، کس طرح اعتکاف ہمارے مساجد میں کیا جاتا ہے. والعاکفین، طائفین عاکفین، اعتکاف آ گیا. والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والے. اب اس میں اللہ نے سب سے پہلے بیان کیے ان طاہر بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک کر دو. اب اللہ کا گھر کیا؟ اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کسی گھر کا محتاج ہے؟ کیا وہ کسی 4 دیواری کے اندر محصور ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر؟ اللہ میرا گھر کہہ کیوں رہا ہے؟ ہمارے ہاں مساجد کو کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں. لفظ وہی استعمال کر رہے ہیں جو قرآن نے استعمال کیا ہے. بیتی ہے میرا گھر، انہوں نے کہا اللہ کے جو ہیں سارے اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کی روح کو بدل دیا. پاک کر دیجئے، آپ دونوں میرے گھر کو پاک کریں. اللہ کا گھر، اللہ کون ہے؟ رب العالمین. جب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے، رب الناس ہے. یہ رب المؤمنین اور رب المسلمین تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. تمام کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کس کی محتاج ہیں؟ وہ اللہ کی محتاج ہیں. اسی کو لفظ قرآن نے بیان کیا، اللہ الصمد. اور اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا الحی القیوم. صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی طرف ہر چیز محتاج ہوتی ہے اور لوٹ لوٹ کے جاری ہوتی ہے. اور قیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذات کو بھی قائم رکھنے والا ہو اور کسی چیز کا محتاج نہ ہو، بلکہ چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اور رب الناس ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر، تو پھر اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی. اس پر کسی مسلک کا، کسی مذہب کا ٹیگ نہیں لگ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ پر آپ ٹیگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین رب الناس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر انسانیت میں سے کوئی فرقہ یہ ٹیگ نہیں لگا سکتا کہ یہ میرا اللہ ہے، تمہارا نہیں ہے. جیسے ہم انبیاء کے درمیان تو کر لیتے نا،
میرا نبی، تیرا نبی، اس کا نبی، ہم فلاں کا نبی، یہ تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ مذاہب کے اندر، میں پہلے بیان کر چکا ہوں نا، مذاہب کے اندر بھی خدا جو ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو اس کا خدا ہے وہ اس سے راضی ہے، جو میرا خدا ہے وہ میرے اعمال سے راضی ہے۔ میرا خدا مجھے جنت میں لے کے جائے گا، اس کا خدا اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کے خدا کو میری عبادت پسند نہیں ہے، میرے خدا کو اس کی عبادت پسند نہیں ہے، اور دونوں کی عبادت کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، اور دونوں کی عبادات صرف اور صرف فردی ہوتی ہے، انفرادی ہوتی ہے، معاشرے کا کوئی بھلا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اور دونوں مذاہب، یہ تو میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، دونوں مذاہب کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا میری عبادت سے راضی ہو گیا۔ تو مذاہب کے اندر تو خداؤں کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ وہ گوٹ کہہ رہا ہے تو اس کا خدا اللہ نہیں ہوگا، وہ بھگوان کہہ رہا ہے تو اللہ اس کا خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا تو بھگوان ہے۔ تو اپنے خدا سے مانگنا، میرے خدا کے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتا ہے؟ مسجد میں کیوں آتا ہے؟ مندر میں جا، چرچ میں کیوں آتا ہے؟ گودوارے کے اندر جا، اپنے خدا سے مانگو۔ تو مذاہب میں خداؤں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ تقسیم در تقسیم ہوئے جا رہی ہے انسانیت۔ لسانیت کی تقسیم ہے، مذاہب کی تقسیم ہے، خدا کی تقسیم ہے، انبیاء کی تقسیم ہے، کتابوں کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ بیت اللہ تو ہے، لیکن اس میں اجازت صرف اور صرف ان افراد کی ہوگی جانے کی، اور یہ افراد جو ہیں اس مسجد میں یا اس جگہ پہ نہیں آ سکتے۔ میں تو عالمگیر کی بات کر رہا ہوں، ذرا مساجد کا جائزہ تو دیجیے۔ آج کل جو مساجد بنی ہوئی ہیں، نام نہاد مساجد، بورڈ پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کی مسجد ہے، فلاں جماعت کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو ہیں کہ اللہ کے گھر ہیں، چندہ مانگنے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے گھر تعمیر کرو، جو یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی، جو یہاں اللہ کا گھر تیار کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اور تیار اللہ کا گھر ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں کس کی اجازت داری ہوتی ہے، کس کی ٹھیکیداری ہوتی ہے؟ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے وہ تو انسانیت کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو رب الناس ہے نا، انسانیت کا رب، انسانیت کی تکمیل کرنے والا۔ تو جو اللہ کا گھر ہے اس میں کسی کی اجازت داری نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان طہر بیتی، یہ میرا گھر ہے، اس میں کوئی ٹیگ مت لگا دینا کہ صرف مسلمان ان کو امن ملے گا، فلاں لوگوں سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، ان کو یہاں سے امن نہیں مل سکتا۔ یہ کام تمہارا کرنے کا نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، ان طہر بیتی، اس میں کسی مسلک کی کوئی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ تم چاہے کتنے ٹیگ لگا کے اللہ کے نام پہ منسوب کرتے رہو، فلاں جو مسجد ہے یہ دیوبند کی مسجد ہے، یہاں بریلوی کو اجازت نہیں آنے کی۔ میں پہلے بھی مساجد کے اندر ہی بیان کر چکا ہوں کہ اپنے مسلک والوں کو تو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، انسانیت کے فلاح کی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر، تو آپ نے ویسے ہی ثابت کرنے کی کوشش کر دی کہ اس میں کسی کا ٹیگ نہیں لے سکتا، اس میں ہر شخص اپنے فلاح کے لیے آ سکتا ہے۔ پھر وہاں پر اعلان کرنے سے منع کرنے کی تو بندی ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کسی کو روک سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا نہ مانگو؟ جب وہ اللہ سب کا ہے، وہ اللہ کا گھر سب کا ہے، تو پھر کسی کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی وہاں پر؟ تو بیتیہ کے اندر بڑا ایک مقصد بیان کر دیا ہے قرآن نے کہ میرا گھر ہے، تو پھر میرے گھر کے اوپر کسی کی اجازت داری نہیں ہوگی، یہاں سے پوری انسانیت کا بھلا ہوگا۔ یہ بات چل رہی ہے امامت کی، انسانیت کی باغ ڈور سنبھالنے والوں کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں، اگر تم یہ ریسپانسبلٹی لے رہے ہو نا، تو ذمہ داری نبھانے والے بننا ہے، اور ذمہ داری نبھانے کے لیے تمہیں کام کیا کیا کرنا ہے؟ ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ اب جیسے ہی پاک کا لفظ آیا نا، اب سب سے پہلے ہمارے ذہن کے جائیں گے، جھاڑو دے دیں گے، دھو دیں گے، اس سے کپڑے چینج کر دیں گے۔ اب خود سمجھنے والی بات ہے کہ انسانیت اگر کہیں بھی پڑاؤ ڈالتی ہے تو آسمانی حکم وہاں سے آئے گا کہ تم جھاڑو دے دینا، اس کو دھو دینا، جو گلاب، عرق گلاب سے جو ہے اس کا جو صفائی کر دینا، اس کے جو کپڑے ہیں وہ تبدیل کروا دینا، اس میں جو ہے نا واش کر دینا، اس کو دھونے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیم لگا دینا جو دھوتی رہے گی، اس کو پاک صاف کرتی رہے گی، تو ان طاہرہ بیتیہ کا مفہوم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔
یہ اتنی معمولی باتیں کرنے کے لیے اللہ قرآن میں یہ حکم نازل فرما رہا ہے، ان طاہر بیتی وعاہدنا کہہ رہا ہے۔ عہد کا مطلب نہیں پتا، عہد تو وعدے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل جو امامت، ابراہیم جن کے پاس انسانیت کی امامت تھی، ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ میرے گھر کو پاک کر دینا۔ کیا ابراہیم جو تھے وہ اسماعیل یہ دونوں ہی کام کرتے تھے؟ کیا وہاں پر جھاڑو پونچھے ہو رہے تھے کہ وہاں پر عرق گلاب سے دھون کی جا رہی تھی؟ آج تو طاہرہ بیتیہ کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے نا، بھائی آپ جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اندر اس کے کسوہ کعبہ کو تبدیل کرنے کی جو رسم چل رہی ہے، کون آ رہا ہے بھائی؟ وہاں کے جو بھی بادشاہ ہیں وہاں کے وہ آ رہے ہیں، وہاں کے بادشاہ آ رہے ہیں، اس کو صفائی کی جا رہی ہے، عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، اس کی دھون جو ہے نا، جو دھونے کا پانی ہے وہ لوگوں میں بطور تحفہ تقسیم کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا رہا ہے، لوگ اس کو تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا نا، کعبہ کا وہ کپڑا چینج کیا ہے اربوں خربوں روپے لگا کر، وہ کپڑا چینج کیا ہے، سونے کے تاروں سے بن رہا ہے، وہ اس سونے کے تاروں سے بنا کر اگر پھر بھی آپ انسانیت کا بھلا نہیں کر پا رہے ہیں نا اس جگہ سے، تو پھر آپ کا اس کو سونے کا بنا دینا بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، بے مقصد ہوگا۔ تو کسوہ کعبہ تحفے میں جایا جا رہا ہے، آب زمزم تحفے میں جایا جا رہا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، اپنے ذہن میں دیگر مذاہب کے جو معابد ہیں، مراکز ہیں، ان کو لانا شروع کر دیجئے، پھر آپ دیکھیں کیسی مماثلت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ آپ کہیں کہ یہ چیز جائز ہے اور دوسرے مقام پر آپ کہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، جبکہ دونوں میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں چیزوں کے اندر۔ وہاں پر کعبہ دھونا شروع کیا ہے، اس کے پانی کو بانٹنا شروع کیا ہے، تو وہ سمجھے شاید یہاں معاملہ رک جائے گا، لیکن جب آپ نے ایک راستہ دکھا دیا ہے جانے کا، ایک راستے پہ آپ گامزن ہو چکے ہیں، تو آپ دوسرے کے لیے راستہ بند کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنے لیے راستہ تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ یہیں سے پھر وہ مزار کو دھونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مزار کے اوپر کپڑے چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ مزار پر چادریں چڑھ رہی ہیں، کیوں چڑھ رہی ہیں؟ چادروں کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، آیات لکھی ہوئی ہیں کپڑوں کے اوپر، سلائی سے ہاتھ سے بنا ہوا، تو کعبہ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کعبہ کے کپڑے کے اوپر یہ تو لکھا ہوا ہے، آیات لکھی ہوئی ہیں، اس میں بھی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ جب اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کو کیوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ طریقہ تو رائج کر دیا گیا نا کپڑے بنانے کا، کہ آپ نے ایک جو چار دیواری ہے اس کو کپڑے بنائے، انہوں نے بھی ایک چار دیواری بنائی نا، زمین کے نیچے کیا بنایا؟ قبر تو آج کل ہمارے قبر ایسی بن رہی، چار دیواری نیچے انڈر گراؤنڈ کمرہ ہی بنتا ہے، وہ بھی وہ انہوں نے اس کو روضہ قرار دے دیا، گھر قرار دے دیا اس کا، وہاں پر جو ہے وہ چادر چڑھا رہے ہیں۔ ایک سال میں ایک دفعہ دھوتے ہیں نا کعبہ کو، ایک سال میں ایک دفعہ مزار کا بھی جو ہے وہ قبر کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو اشنان کہوں تو غلط نہیں ہوا، پھر ہندو بھی یہ کام کر رہے ہیں، اپنے بھگوان کو جو ہے وہ دھو رہے ہیں، اشنان کر رہے ہیں، پاکیزہ پانی سے صاف ہو رہے ہیں، پاکیزہ ہو رہے ہیں۔ دھونے کا پانی جو ہے اس کو لیا جا رہا ہے، تبرک کے طور پر لگایا جا رہا ہے، جسم پہ لگایا جا رہا ہے، یہی کام ہو رہا ہے نا۔ کعبے کی دیوار سے لپٹے پڑے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ آپ جس طریقے کا آپ اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ بیتیہ کہا تھا اس کو، میرا گھر۔ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کتنے تو مر جاتے ہیں، بیچ میں کیسے حادثے ہوئے ہیں، کتنے تو مر جاتے ہیں بھگدڑ کے اندر، اور جو مر جاتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ کہاں بھائی؟ وہ تو اس میں کعبہ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، تو اب تو جنت تو یقینی ہے ان کے لیے، کیونکہ مقدس مقام کے اوپر ان کا انتقال ہوا ہے۔ مقدس آپ کے عمل سے کوئی چیز ہوتی ہے، تقدس آپ کے عمل سے آتا ہے۔ آپ لوگوں کی نظر میں مقدس ہوتے ہیں ان کی بھلائی کرنے کے بعد۔ جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے نا، اس کو آپ کی خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو اس کو روٹی دے گا وہ اس سے خدا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ان حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے آپ۔ جسے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا نا، اس کے پیٹ میں جو روٹی بچا رہا ہے وہ اس کے لیے خدا بن جاتا ہے۔ قرآن نے تعلیف قلب پر جو الفاظ استعمال کیا وہ استعمال اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کی نشو و نما کریں گے
تالیف قلب لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کیسے کریں گے؟ ان کی نشوونما کرنے کے بعد تو ان کے دل آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیسا نظام ہے جس نظام میں انسانیت کی بھلا ہی بھلا ہے، فلاح ہی فلاح ہے۔ تو ہم ایسے نظام کے ساتھ کیوں نہیں جڑ رہے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے لیے فلاح کے لیے اٹھیں اور کام کریں؟ اس کو تالیف قلب قرآن نے استعمال کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات سے شروع کیا، تالیف قلب کے اوپر لے کے گیا۔ تو الفاظ وہی ہوتے ہیں، طاہرہ کا الفاظ استعمال کیا قرآن نے، بس یہ کام پہ لگ گئی، یہ جو ہے وہ جھاڑویں چل رہی ہیں اور اس کی جو ہے وہ دھونی دی جا رہی ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے بیتیہ کو پاک کر دیا۔ بیتیہ کو پاک کرنا ہے، غیر خدائی نظام سے پاک کرنا ہے۔ جو غلط نظریات شامل کیے گئے ہیں، آج جو غلط نظریات شامل کیے گئے ہیں، ان نظریات سے آپ نے بیتی کو پاک کر دیا، بیت اللہ کو پاک کر دیا، تو آپ نے ان طاہرہ بیتیہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ صرف دھونے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان طاہرہ بیتیہ کر دیا ہے، کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم و اسماعیل کو اللہ نے یہ وصیت کی ہے، عہد کیا ہے کہ غیر خدائی نظام یہاں پر رائج نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے وہ نظام جانا چاہیے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوگا۔